کلام مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، متی کی انجیل ہے، اس کا 4 باب ہے، پہلی آیت ہی پڑھیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، استثناء کی کتاب ہے، اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر۔ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ ہم بہت ساری ایسی باتیں سیکھیں گے جو کہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع اور موسیٰ کی زندگی میں مماثلت، سملیرٹی ان دونوں میں کیا ہے، دونوں میں کون سی چیزیں جو ہے وہ ایک جیسی پائی جاتی ہیں، اور آگے پھر ہم اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ مسیحی زندگی اگر ہم گزارے ہیں تو وہ اتنی شارٹ کیوں ہے، وہ اتنی مختصر سی کیوں ہے؟ لوگ جو ہے وہ بڑی مختصر سی یسوع المسیح میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ کوئی 1 ہفتہ ہو گیا، کوئی 1 مہینہ ہو گیا، کوئی 1 سال ہو گیا، کوئی 5 سال ہو گیا۔ یار یہ 5 سالوں والی تو بڑی دور کی بات میں نے کر دی ہے۔ ہماری زندگیوں میں مسیح کے ساتھ چلنے میں ایک تسلسل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو آج تک اس طرح سنا نہیں ہے جس طرح خدا کا کلام کہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ کتنا مسیح کے ساتھ ایک تسلسل سے چل رہے ہیں۔ چرچ آنا جانا، دعا کرنا کرانا، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، مسیح کے ساتھ چلنے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے نزدیک شاید مسیح کے ساتھ چلنا یہی ہے، دعا کر لیں گے، چرچ آ جائیں گے اور 2-4 جو چیزیں ہم کرتے ہیں شاید یہ کر لیں گے تو ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ غیر قومیں بھی سیم ایسا ہی کرتی ہیں، وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق چلتی ہیں، اور اگر ہم بھی اپنے ٹریڈیشنز کے مطابق، اپنے جو چرچز نے اصول بنائے ان کے مطابق اگر چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا یسوع کے ساتھ تو نہیں چل رہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن وہ آپ چرچ کے ٹریڈیشن سے یا چرچ کی رسومات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، خدا یسوع کے ساتھ ہم نہیں چل رہے ہوتے۔ کیونکہ اگر ہم یسوع المسیح کے ساتھ چلتے ہوں تو ہماری زندگیاں، پہلی بات ہے سچائی سے معمور ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسیح میں میچور ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں پہچان ہو کہ یسوع المسیح کون سے رستوں سے ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ہم جو کلام مقدس میں سے سنتے ہیں وہ نہایت ہی شارٹ کٹس پر بیسڈ ہے، نہ کہ خدا کے کلام کی جو اوریجنل تعلیم ہے یا خالصتاً یا حقیقی تعلیم ہے اس پر اس کی کوئی بیس نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں کہ آپ آج ہی دعا کرو گے، خدا آج ہی آپ کو برکت دے گا، آج ہی آپ کو سرفراز کرے گا، آج ہی آپ کو شفا دے گا، آج ہی آپ کے حالات چینج کر دے گا، آج ہی وقت ہے، آج ہی سنی جائے گی، آج یہ ہو جائے گا، آج ہی وہ ہو جائے گا، آپ ایمان رکھو، دعا کرو، یہ کر وہ کرو، سو آج کرتے کرتے ہم خداوند یسوع سے مکمل طور پر جو ہے وہ ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، ہم یسوع المسیح سے بالکل جدا ہو چکے ہیں، اصل انجیل سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ جو آج کل سرمن سنائے جا رہے ہیں یہ ان بیبلیکلی ہیں، بائبل میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اتنے شارٹ کٹ جو آج خادمین کلیسیاؤں کو بتا رہے ہیں وہی کلیسیاؤں کی زندگی کی بربادی کا سبب ہے، اور لوگ اسی لیے مسیح کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ وہ سوچتے ہیں بھائی صاحب نے کہا جی چلو ٹھیک ہے آج ہی یہ بس ہے، مہینہ ہے، یہ ہفتہ وغیرہ جو بھی ہے، تو جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو ہم خدا کے ساتھ چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہماری بیس ہی غلط ٹیچنگ پر ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کلام سن لینے بڑی بات ہے۔ آپ کی مسیحی زندگی
کا تعین جو ہے وہ خدا کے کلام کی سچائیاں کرتی ہیں کہ آپ کتنے مسیح میں سالڈ یا مضبوط ہوں گے۔ لوگوں کو اگر خادمین صحیح نہیں بتائیں گے، لوگ اسی طرح کریں گے، کیونکہ ہم بائبل کی سب سٹوریوں یا سب واقعات کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم داؤد کی اگزامپل لیتے ہیں، ایک جملے میں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ داؤد چرواہا تھا، خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ دعا کریں، آپ بھی بھائی اب اس میں دعا کا تو کوئی چکر نہیں ہے نا، لیکن ہم نے لوگوں کو ان کے خیالوں کے مطابق ڈیل کرنا تاکہ لوگ اسی اپنی خام خیالی میں، اپنے تھاٹس میں ڈوبے رہیں اور وہ اس نیند سے بیدار نہ ہوں۔ یہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو جی داؤد چرواہا تھا، خداوند نے اس کو کیا بنا دیا؟ بادشاہ۔ فار ایگزامپل کوئی جتنا مرضی لمبا سرمن سنا لے، میسیج دے لے، حد جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے۔ 1 گھنٹے میں اس نے لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو خادم سنا رہا ہے وہ صحیح سنا رہا ہے، اور لوگ بھی اتنے ان کا پتہ نہیں خیر کہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جو آج انہوں نے میسج سنا اس کے وسیلہ سے ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ یہی ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے۔ ہم خادمین نے خود اس طرح کی ٹیچنگ دی ہے، تو اب اگر لوگ خدا سے دور ہے تو ہمیں کلیسیا پر یا لوگوں سے کوئی جو ہے وہ گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہم نے بویا ہے وہی کاٹیں گے، اور جنہوں نے نہیں بھی بویا وہ بھی وہی کاٹیں گے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ آپ 1 گھنٹے کے میسج میں کسی بھی خادم کو سن لیں، وہ اگر کسی کی بھی زندگی کو بیان کرے گا اینڈ اسی بات پر ہوگا کہ آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ پازیٹیو کے چکر میں ہم حقائق سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور ایمان جو ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا آپ کے اندر جو ایمان دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ کی زندگی بسر کریں ایمان میں۔ جی میرا ایمان ہے جو چیزیں نظر نہیں آتی، اس آیت کو ہم ٹوٹلی ہی غلط سمجھتے ہیں۔ خدا نے آپ کو ہرگز یہ ٹیچ نہیں کیا کہ آپ اس طرح کا ایمان رکھیں، کیونکہ ہم بائبل کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ ایمان ہے۔ بائبل میں یہ ایمان کی تعریف ہے ہی نہیں۔ لوگ اپنے مقاصد کے لیے چرچ میں آتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے دعا کرواتے ہیں، اور ایون وہ یہ بھی نہیں سوچتے یہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اب خدا بلیس کرتا ہے یا نہیں کرتا، شفا دیتا ہے یا نہیں دیتا، 1 دن میں دیتا ہے، 1 مہینے میں دیتا ہے، آپ کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میٹر یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ کے لیے یہ چیز میٹر ہے، تو آپ پھر خداوند یسوع کو چھوڑ کر سیدھا صاف اب ان چیزوں کی تلاش میں ہی رہیں۔ یسوع کو درمیان میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے ایسا کچھ بھی ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا جو آج چرچ سنا رہا ہے۔ کیوں خادمین کو پرانے عہد نامہ سے زیادہ حوالہ جات دینے پڑتے ہیں جب برکت کی بات ہوتی ہے؟ کیونکہ نئے عہد نامہ میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں، پرانے عہد نامہ میں بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، پرانے عہد نامہ میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے صرف ذہن کی پرابلم ہے جو ہم نے سیکھا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں پائی صاحب جی تسی پرانا عہد نامہ نہیں پڑھیا، منو تواڈے تو بہت آندا ہے۔ ایک بھی ڈائریکٹ آیت جس میں خدا نے کہا ہو کہ آپ جو ہے وہ برکتوں کے پیچھے بھاگو، اس نے یہ ضرور کہا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر ان کے سب ان حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط کے ساتھ عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ استثناء 28 باب۔ اگر وہ سرفراز کرے گا تو ہرگز یہ خدا کا کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سرفراز کرے گا، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میرے حکموں پر جان فشانی کے ساتھ عمل کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ سمجھنے کی بات ہے نا۔ اب فار ایگزامپل یشوع کی کتاب ہے پہلے باب کی پہلی 6-7 آیات جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے یشوع سے کہا کہ تو میرے کلام سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں
بلکہ تیرا دھیان دن رات میری شریعت پر ہو، اور تو جہاں کہیں جائے گا تجھے خوب کامیابی کی راہ نصیب ہوگی۔ اب یہاں پر کوئی پیٹرن تو لکھا ہی نہیں، دعا کا تو کوئی لکھا ہی نہیں، روزے کا کوئی لکھا ہی نہیں، کوئی تیری ریاضت کا تو لکھا نہیں، سمپل میرے کلام سے نہ دائیں نہ بائیں مڑی۔ یہ جو فارمولا ہم نے بنایا ہوا ہے نا، یہ بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ ابھی ہم جو ہے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو شارٹ کٹ جو ہیں وہ انہوں نے ہماری بنیاد کو بالکل ختم کر دیا۔ یسوع المسیح اور موسیٰ کی زندگی کے بارے میں، موسیٰ جو ہے اس کے پہلے میں آپ کو شارٹ سا بتا دیتا ہوں، آج اس کے میں آپ کو 15 پوائنٹس بتاؤں گا کہ ان میں مماثلت جو ہے وہ یسوع اور موسیٰ میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ جو ہے وہ 40 سال تک فرعون کے گھر میں رہا، اور جب 40 سال کا ہوا اس نے مرڈر کیا، خون کیا، تو مصر سے بھاگ گیا۔ 40 سال مصر سے باہر رہا۔ 80 سال کا جب ہوا تو جلتی جاڑی میں اس پر فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ جا فرعون کے پاس میری قوم کو۔ تو 80 سال لگے موسیٰ کو زندگی گزارتے ہوئے۔ کتنے سال لگے؟ 80 سال۔ 80 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور ہمارے ایمانداروں کو بس بھائی صاحب جی آج ہی دعا کرو، بھائی صاحب کہتے ہیں بس آج ہی میں دعا کراں گا، آج ہی موت آج، او یہ بیڑا گرک کیتا ہے ساڈا۔ پھر اسی لوگ جب آپ مسیحوں کے منہ سے اس طرح سنتے ہیں نا کہ میں بڑے چرچا میں گیا، بڑی دعا کرائی، کچھ نہیں آیا، مطلب مسیح خود ہی نکمیاں حرکتاں کرن لگے انہیں۔ اگر آپ کو خادمین یہ سکھاتے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر انہوں نے یہی سننے ملے گا۔ وہ بھائی کتوں تواڈے نا دعا کہ دعا کو ایک یہی پرابلم ہے کہ ہم نے دعا کو بھی ایک فارمولا بنا کے پیش کیا ہوا ہے، جیسے بپتسمے کا فارمولا بنایا ہوا ہے نا، تو یسوع کو منگن دا فارمولا کی ہے کیا ہے؟ دعا لو جی اے جی ساڈا بیڑا گرک۔ تو پھر دسو گمراہی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بولو۔ کیونکہ جب آپ کسی فارمولے کے تحت خدا سے کسی چیز کی توقع کر رہے ہیں تو خدا نے کبھی بھی ان چیزوں کا وعدہ نہیں کیا، اور نہ خدا فارمولوں کا خدا ہے کہ فلاں مشن نے یہ بتا دیا، فلاں پادری نے یہ بتا دیا، فلاں نے یہ بتا دیا، فلاں نے وہ بتا دیا۔ آپ امیجن کریں بائبل میں اگر ایسی جو آج کل ہم سکھا رہے ہیں تو کتنے شاگردوں نے یہ بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نا جو کچھ بھی مانگنا بس دعا جاری رکھو۔ اب پتہ میں یہ کیوں دعا کا بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کو اتنا اپنا لیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، ادروائز خدا کا کلام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے برس لگے موسیٰ کو؟ 80 برس، اور ہم خادمین 1 گھنٹے میں موسیٰ کو وہاں سے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ موسیٰ بھی کہتا ہے کہ یار کی کرتا ہے؟ خدا کا جو طریقہ کار ہے، پروسیس ہے، یا حالات میں سے گزارنے کا عمل ہے، دراصل اس میں سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، اور اس میں سے نہ گزرنے کے لیے ایک آسان سا فارمولا ہمارے پاس ہے۔ برے حالات نے دعا کرو وہ جاندے نہیں دے دور، تاکہ وہ اسی حصہ ہی سکپ کر دئیے، جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ روح جو ہے وہ یسوع المسیح کو کہاں پر لے گیا؟ بیابان میں۔ خدا میں یسوع کو جان بوجھ کر روح القدس جو ہے وہ وہاں پر لے گیا جہاں پر وہ آزمایا جائے۔ تو وہاں پر جب ہم سنا رہے ہوتے ہیں ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں نہ لگتی، پھر اس کو اتنا ہم سکپ کر دیتے ہیں، اس عمل پر ہم غور نہیں کرتے۔ دیکھو جی یسوع نے وہاں پر 40 دن دعا کی، ویسے منو نے جی پڑھن ملیا کہ وہ 40 دن دعا کرتا رہا، پتہ نہیں کتوں اسی پا لینا۔ اچھا بائبل سے جہڑیاں چیزاں نہیں بھی وہ بھی اسی ذہن چ پا لینیاں کہ یہ پڑھ لینا جا کے آپ ہی، جو تمہیں سمجھ لگ گئی نا کہ واقعی دعا دا لکھا کہ یسوع 40 دن 40 رات دعا کرتا آئے گا، تو پھر تسی آ کے پائی صاحب نے کہا پائی صاحب جی تسی صحیح بائبل نہیں پڑھتے تھے، اگر نہ لکھا آیا تو آپ نے ہم نے کہنا ہم سوچیں پھر یسوع کرتا کیا ہوگا؟ آپ پتہ کیوں اس طرح کا سوال کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں خدا یسوع کے ساتھ یا خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ ایسے وہی لوگ سوال کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ خدا کے ساتھ چلنا ہوتا کیا ہے۔ یسوع جب اس بیابان میں گیا تاکہ ابلیس کے ہاتھوں آزمایا جائے، یہ صاف صاف لکھا ہے کہ آزمایا جائے۔ اب یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں آزمائے جانے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ ساڑھے دوالے ابلیس نو کر دینا، نہیں۔ جب تک آپ جسم میں ہیں
ابلیس کا اختیار آپ پر رہے گا. جب تک آپ ایموشنز میں ہیں ابلیس آپ کو کہیں پر بھی گرا دے گا. جب تک آپ اپنی فیلنگز میں ہیں ابلیس کے ہتھیار آپ پر چل جائیں گے. لیکن جب آپ اپنے اس سٹیج سے باہر نکل کر روح میں چلنا شروع کر دیتے ہیں ابلیس کا کوئی بھی ہیلا حربہ آپ پر نہیں چلتا. اور یسوع مسیح نے یہ جو 40 دن کا پیریڈ ہے دراصل یہ جسمانی پیوریفیکیشن، جسمانی خواہشوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا ایک پیریڈ تھا. کہ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو 40 برس کلام میں لکھا ہے استثناء کی کتاب میں 40 برس خدا نے اسرائیل کو جان بوجھ کر بیابان میں رکھا تاکہ ان کو کیا کرے؟ آزمائے. اور اس لیے یسوع نے سیم اسی حوالے کو کوڈ کیا کہ انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات. اور یہ سیم اسی چیپٹر میں لکھی ہوئی ہے جہاں پر 40 سال کا ذکر ہے کہ اسرائیل 40 برس کیوں بیابان میں رہے. کیونکہ وہ 40 برس ہم فوراً پتہ کیا ہمیں بائبل تک کوئی پرسنلی ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہوتا. چھوٹیاں موٹیاں گواہیاں کرو میرے وسیلے آ گیا وہ یہ سمجھو تسی خدا تانوں وہ بھائی وہ تو خدا کرتا ہے نا آپ نے کیا کیا ہے. اب ہم پتہ ہے جو خادمین کیا پریچ کرتے ہیں کرتا ہے دیکھو 40 دن خدا جد روزے چ سی دعا چ سی. اس تو بعد یسوع نے اپنی منادی شروع کی تھی تے معجزے انجی ہو گئے بلکہ اپنے جسم کو خدا کے کلام کے تابع کرنے کا یہ ایک پروسیس تھا یا عمل یا پیریڈ تھا. ہاللیلویہ. اس لیے ابلیس نے کوئی اور کیوں نہیں خواہش اس کے سامنے، چلو آپ کو میری نہیں سمجھ لگتی، ابلیس نے کوئی اور کیوں نہیں وہ دے سامنے خواہش رکھی. روٹی بدن دی ضرورت، پیسہ بدن دی ضرورت، شہرت بدن دی ضرورت. اور یسوع نے یہ ساری چیزاں تے فتح کنج پائی؟ دعا نال نہ، کلام دے پیتا نال، کلام بولن نال نہیں. نا وہ خداوند یسوع دے بدن وچوں کلام نظر آ رہا سی. یا روٹیاں بن جان، نہیں بھائی روٹیاں میں نہیں بنانیاں تے نہ منوں یہ کوئی ضرورت ہے کیونکہ انسان تو روٹی نال زندہ ہی نہیں رہندا. وہ انسان جڑا 40 برس بیابان وچ آسمان تو من برسا سکدا وہ ہستی کنج ہو سکتا ابلیس آ کے انہوں یہ کہے کہ تو پتھراں نوں کہہ روٹی بن جان. تے او دا یہ ٹریپ کڈا ہی سنگین قسم دا ہے، پچیدہ قسم دا ہے. اور میں یہ ڈیٹیل چ نہیں جاواں گا وہ دی کی وجہ سے یا کیوں، لیکن گل صرف دسن دا مقصد ہے کہ یسوع دی تینے آزمائشاں جڑیاں نے جسمانی نے. اب تیسری آزمائش کیا ہے؟ اے ساری سلطنت منو جھک کے سجدہ کر. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زمینی چیزوں کا جھانسا دے رہا ہے. تو یسوع نے کلام کے وسیلہ سے ان پر غالب، اور ہم کلام ہی کے وسیلہ سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی بات کرتے رہتے ہیں. آج ہی حاصل ہوئے گی، آج ہی دعا کر لو، آج ہی. تو یہ ہماری پرابلم ہے. ہم بھی جسمانی ہیں، کلام سنانے والے بھی جسمانی ہیں، اور ہم جسم کی خواہشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مادہ پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کلام کو بھی مادہ پرستی کے مطابق استعمال کرتا ہے. شیطان نے بھی انجی کلام استعمال کیتا ہے. اگر تسی آپ حساب لا لو، میں نہیں کچھ کہاں گا کیڑا کی کرتا ہے. اب میں جلدی سے ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں میں بیان کرتا جاؤں گا تو یہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن تو بھی ہمیں جو ہے وہ خدا کے کلام کو سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب یسوع کی پیدائش ہونے والی تھی تو ہیرودیس نے بچوں کو کیا کروا دیا؟ قتل کروا دیا. اور موسیٰ کی بھی جب پیدائش ہونے والی تھی اس سے پہلے فرعون نے کیا اعلان کیا تھا کہ جو بھی اسرائیل کے عبرانیوں کے لڑکے پیدا ہوں گے ان کو دریا میں بہا دو، یعنی کہ قتل اور سر عام. اور تب بھی بچوں کا قتل عام ہوا اور یسوع کی پیدائش میں بھی بچوں کا قتل عام ہوا. یہ متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 16 آیت اور خروج کی کتاب پہلے باب کی 22 آیت میں یہ آپ دونوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں. پھر دونوں جو ہے وہ بچپن ہی میں جو ہے وہ مصر کو گئے. یسوع اس لیے مصر کو گیا کیونکہ ہیرودیس اس کی جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا.
اور موسیٰ بھی مصر کو گیا۔ متی کی انجیل دوسرے باب کی 14 آیت اور خروج کی کتاب دوسرے باب کی 10 آیت میں آپ یہ دونوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مصر میں گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نے ہی بپتسمہ جو ہے وہ لیا۔ ہیلیلویا۔ اب موسیٰ اور بنی اسرائیل کے بارے میں پالوس رسول کہتا ہے کہ جب وہ سمندر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بادل اور پانی کے ذریعے موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ اگر تو نہیں بائبل آندے تھے خیر منو نہیں پتا۔ اور یسوع نے بھی جو ہے وہ بپتسمہ لیا۔ خروج کی کتاب 14 باب کی 21 آیت اور متی کی انجیل 14 باب کی 25 آیت۔ اور دونوں کی زندگی میں جو پہاڑ تھے وہ بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوہ سینا پر موسیٰ جو ہے وہ خدا نے اس کو بلایا اور یسوع بھی پہاڑ پر گئے تو ان کی صورت کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ خروج کی کتاب 19 باب کی 20 آیت اور متی کی انجیل 17 باب کی 15 آیت۔ دونوں نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں خروج کی کتاب 34 باب کی 48 آیت اور متی کی انجیل 4 باب کی 2 آیت۔ دونوں نے لوگوں کو خوراک مہیا کی۔ بیابان میں موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہیں من مہیا کرے گا اور یسوع نے بھی 5000 لوگوں کو سیر کیا۔ ہیلیلویا۔ خروج کی کتاب 16 باب کی 15 آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 11 آیت میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان دونوں کو موسیٰ کو اور یسوع المسیح ان دونوں کو جو ہے وہ اسرائیل نے رد کیا، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ آپ گنتی کی کتاب 14 باب کی 2 آیت اور یوحنا کی انجیل 1 باب کی 11 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے دونوں نے 12 رہنما چنے، موسیٰ نے بھی اور یسوع نے بھی۔ گنتی کی کتاب 1 باب کی 44 ورس 44 آیت، متی کی انجیل 10 باب کی 1 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع المسیح نے کتنے شاگرد چنے؟ 12۔ دونوں نے پانی سے معجزہ دکھایا۔ خروج کی کتاب 17 باب ہے اور اس کی 6 آیت اور یوحنا کی انجیل 2 باب کی 9 آیت۔ دونوں نے شریعت دی، یسوع نے بھی اور دونوں نے لاء دیے یعنی کہ خدا کے قوانین دیے۔ خروج کی کتاب 20 باب کی 1 آیت، 1 آیت سے 17 آیت تک اور متی کی انجیل 7 باب کی 5 آیت۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ دونوں نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ ہیلیلویا۔ خروج کی کتاب 33 باب کی 18 آیت اور یوحنا کی انجیل 1 باب کی 14 آیت۔ دونوں کی زندگیاں پہاڑوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ خروج 19:3 اور متی 5:1۔ یہ 5:1 جب میں کہتا ہوں یا 19 کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے 5 باب ہے اور آیت جو ہے وہ 1 ہے یا 3 ہے۔ دونوں نے کفارے کے لیے خون بہایا۔ احبار کی کتاب ہے 16 باب کی 15 آیت اور متی کی انجیل 26 باب کی 28 آیت۔ دونوں نے شفاعت کی۔ خروج کی کتاب 32 باب کی 11 آیت اور لوکا کی انجیل 23 باب کی 34 آیت۔ دونوں نے سانپ کو اٹھایا۔ گنتی کی کتاب 21 باب 9 آیت اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت۔ یہ مماثلت ہے موسیٰ اور یسوع المسیح میں۔ یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ باوجود بیٹا ہونے کے دکھ اٹھا اٹھا کر اس نے فرمان برداری سیکھی۔ اب ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں یا ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا کے ٹائم ٹیبل کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو شارٹ کٹس ہم استعمال کر رہے ہیں ان سے جان چھڑائیں۔ اگر آپ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا نہیں سنتا، سننے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نزدیک شاید خدا نہیں سن رہا۔ خدا کا ایک وقت ہوتا ہے، آپ اس کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کو سرفراز کرے گا بلکہ اس لیے کیونکہ آپ اس کی حاکمیت کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں، آپ اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں نہ کہ اپنی مرضی کو۔ اور یہی ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے کہ ہم اپنی مرضی خدا کی مرضی پر تھوپ دیتے ہیں۔ ہمیں دعا کیوں اتنی عزیز ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک رستہ بنا دیتی ہے کہ اپنی مرضی کو خدا پر تھوپ دیں کہ خدا تو نے یہ کرنا ہے، تو نے خود کہا ہے۔ تو یسوع کو چونکہ بولدا نہیں
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ भी नहीं इंज दा क्या जिंदा तू सुन सुना के कहना है। अब यूसुफ जो है वो 17 साल की उम्र में बेचा गया और 30 साल की उम्र में मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया। अब ये 13 साल जो है, ये 13 साल कोई अरसा होता है, उसमें कुएं में गिरना भी है, बेचा जाना भी है, गुलामी के घर में रहना भी है, फोतीफर के घर में हिदमत भी करनी है, फिर जेल में भी जाना है। 13 साल तो वो मुसीबतों में रहा, 13 साल तक मुसीबतों में रहा। और हमने क्या सीखा? आज दुआ करो आज तुम्हारी मुसीबत खत्म। वो 13 साल तक बर्दाश्त करता रहा, असी एक हफ्ता नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐ जो साड़ा हाल है, वो मेरे अंदर पाक रूह है, मेरे अंदर होवे, तेरे अंदर बदरू होवे, और कुछ नहीं। मेरे अंदर बड़ा पाक रूह है। मैनू यीशु ने राती क्या, तू बस अपनी मुश्किलों की दुआ कर, पता नहीं केड़ा यीशु जरा तेन बाइबल तो बगैर ही, बाइबल में जो चीज़ा भी नहीं है तेन। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको दुआ नहीं करनी चाहिए, हालात को तब्दील करने के लिए दुआ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका अगर यही अगर आपका मकसद है तो फिर गलत है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप करना भी चाहे नहीं कर सकते। पता क्यों? तुसी सुन रहे हो, तुसी सिर्फ सुन के अपने अंदर रखना है, तो मैं कीता है तो फिर तुहानू दस रहा। है जी फर्क। कलाम सुनाने ये मैच्योरिटी नहीं हो, ये मैच्योरपन नहीं होता कि बरकत आ जाए, शिफा आ जाए। ये मैच्योर टॉपिक किसी नहीं है, ये तो बात जो जरा मर्जी सुना लेंदा। वो आप खुदा के कलाम को उस तरह सुनाओ जिस तरह कलाम है, पता चले कि खुदा वाकई किसे अमल चो किसे नू गुजारिया है। हालेलुया। मूसा किन्ने साल रहा? 80 साल। बच्चा सी, फड़ो फड़ो मारना दे, टोकरी विच पाता है, रुड़ गया बेचारा। फिर आउंदे घर पहुँच गया, उदे पालिया गया, 40 साल तक उदे घर रहा। भाई खून हो गया, भज गया 40 साल। पता नहीं मूसा बेचारा बकरियां शुकरियां चरांदा रहा, मूसा मिट्टी ना मिट्टी हो गया। कोई पता नहीं मूसा कौन है, कि है वे वो वगैरह वगैरह हैं। 80 साल गुमनामी च रहा। तो साढ़े चर्चा की सुनाया जाता, बस तुसी तौबा कर लो, वेखना तुहाडे हालात इंज ही बदल जाने। यीशु तुहानू गूरे तो चुक के तख्त ते बिठा दिंदा है। भाई बंदा पूछे केड़ी तुसी या साइंसा लड़ा ले, लोगों को क्यों गलत दसी जा रहे सी? सिर्फ ये कि लोग ये सुनना चाहते हैं, सिर्फ लोग क्योंकि हालात जिंदे ने, लोग चाहते हैं उन्होंने बरकत मिले, लोग ये नहीं चाहते उन्होंने यीशु मिले। ये यीशु दा विच सिर्फ ओला ही जे, यीशु दा सिर्फ की है एक पंजाबी कहने परदा ही है, और अदरवाइज सानू यीशु ना कोई लेना देना नहीं जे। जे तुम कहते ना नहीं भाई साहब जी तुहानू मैनू यीशु ना बड़ा प्यार है, तो फिर यीशु ना प्यार कर, चीज़ों ना क्यों प्यार करना है? नहीं वो भी तो जरूरत नहीं ना, फिर इसका मतलब तेरे अंदर यीशु की कोई जरूरत नहीं वो भी है वे। देखो कि अगर आपने बुरे हालात में हैं, खुदा से एक बार कहें, वो एक बार भी आपकी सुन लेगा। आप खुद अपने खुदा के बारे में अपने अंदर कम इत्कादी पैदा करते हैं। आप खुद अपने खुदा के बारे में अपने अंदर कम इत्कादी पैदा करते हैं। क्यों? एक बार नहीं ना सुना, लगता मैं दुआ नहीं सही की। तुसी अपने आप तो भी डाउट करते हो, खुदा में यीशु तो भी डाउट करते हो। नहीं मेरे और दुआ करने का तरीका सही नहीं, वो भाई तेरी दुआ की अरशां तो उतरनी है कि तेरा भाई खास कोई तरीका आना। अच्छा पूरी बाइबल में किसी भी बंदे ने दुआ के बारे तो सिखाया ही नहीं है कि भाई दुआ करने का यह फार्मूला जे। यीशु ने जो पूछा ना, तो यीशु ने ये नहीं सी कहा जाके पढ़ लेना कि पहलू इंज करना, अखा बंद करना, हथ जोड़ना, गुड्डियां दे बल हो जाना, या तो फार्मूले बेड़ा करनगे तुहाडे। दुआ का कोई खुदा ने फार्मूला नहीं। खुदा ने कहा जब तू दुआ करे कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, तेरा जरा बाप पशीदगी बेचे वो तेन अजर जरूर देगा। कोई फार्मूला दसिया अखा बंद करनिया ने, कोई फार्मूला दसिया चर्च आके दुआ करनी है, कोई फार्मूला दसिया सारे हथ पड़ के दुआ करनी है, कोई फार्मूला दसिया कि पहले रोज़ा भी रख, पहले वह भी कर, वो भी कर। ये सारे फार्मूले कहाँ से है? ये सिर्फ चर्च ने बनाए हुए हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर यकीन रखते अमल करते होंगे तो आप कभी भी खुदा की ज़ात पर शक नहीं करेंगे, और वो आपके मांगने से पहले ही हर चीज़ के बारे में जानता है। नहीं हमें बताने की ज़रूरत है। हो तो भाइयों भैन सोचो, एक पास कहते खुदा सारा कुछ जानता, कही या नहीं कही दसो, फिर दसन दसान या दुआ दू का ये की चक्कर है? पता तुहानू मेरी गल्लां दी क्यों नहीं समझ लगनी? ये तुहानू सिर्फ गुस्सा आना, क्यों? अंदर जो तुहाडे बैठा ना कहते लै दस
ਉਹ भाई साहब कह रहे हैं दुआ नहीं करनी तो अगे तुम मेरे को पूछ के करते हो लेकिन बात बताने का मकसद यही है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੋਲਿਡ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਚਟਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਣਗੇ, ਟੱਕਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, लेकिन घर की होएगा, की होएगा, कायम रहेगा। और जब आप खुदा का शख्सी तौर पर तजर्बा कर लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि वो जेड़े भी हाल च रखदा है वो मेरे लिए भलाई है। हालेलुया। तुसीं कहते सारी चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं, तो तुसी बुरी चीज़ा तो क्यों नहीं करना चाहते हो। अब ये नहीं मैं कहता कि तुसी बुरी चीज़ा च फंसे रहो, लेकिन बाइबल के करैक्टर्स भी तो देखो ना, बाइबल टीच की कर रही है। पतरस बेचारा उल्टे सलीब, शगीर्द बेचारे सारे मारे गए हैं, शहीद किए गए हैं। पहली कलीसिया घरों बेकार हो गई, क्यों? सिर्फ अपने फेथ की वजह तो। अच्छा उन्होंने कोई रसूल नहीं हसाते, यार तुसी भी काम लिया के दुआ करा लिया करो, तुसी भी उच्चे दर्जे ते जाओ हैं। अच्छा पता नहीं मेरे ज़हन च क्यों नहीं है वो भाई, जब तुहाडा यीशु नाल परसनली रिलेशनशिप कायम है ना, तो तुहाडी नज़र ये इंज दे टॉपिक्स ते नहीं जाती हैगी, इंज दे फीलिंग्स नहीं कि क्रिश्चन बड़े उच्चे लैवल ते पहुँच जाए। जिन्होंने यीशु ने बचाना उन्होंने बचा ही देना है, लेकिन सिर्फ असी वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहते, असी तत्ती तत्ती खाना चाहते हैं। लेकिन याद रखो जदों खुदा तुहाडे ते अपना हथ रख देंदा ना, तो तुसी सोच भी नहीं सकते कि किहड़ी किहड़ी जगह ते खुदा तुहानूं लैके जांदा है। हुण आखिर विच इह सारी गल्लां मैं तुहानूं दसना वा कि ये सारी चीज़ां मैनूं किंज पता चल गईयां ने। ये बाइबल स्टडी नाल नहीं ये चीज़ां पता चलदियां, सीधी जी गल है। मैं ये चीज़ां दा तजर्बा करना मैं कर भी रहा वां, इसलिए मैनूं कभी किसी चीज़ां ते ट्रस्ट नहीं होया कि भाई यह एक स्पैसिफिक वे वे जेड़ा या यही एक रस्ता है जिदे तो मेरी बरकत आएगी, जिदे तो मेरी सरफराजी आएगी, तो जिदे तो मैनूं खुदा बरकत देगा। मैं कभी इसलिए चीज़ां नूं अपना रस्ता बनाया ही नहीं। खुदा दे उत्ते वाकई तुहाडी नज़रां लगियां ने, तो फिर तुसी ये चीज़ां वाल ध्यान ही नहीं करोगे। तो जे तुहाडा इन्हां चीज़ां वाल ध्यान है वे ना, तो याद रखो वो फिर खुदा दा तुसी एक ओला ही रखे, अदरवाइज तुसी ये चीज़ां दे पिछे ही भजदे हो। अज दे दिन लई अज दा दुख काफ़ी है, कल दा दिन अपनी फिक्र आप ही करेगा।